حال ہی میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا یوم وفات گزرا ہے، اور اس مناسبت سے ان کو ان کے جنرل ایوب خان دور میں جمہوری کردار کے حوالے سے یاد کیا گیا۔ جمہوریت پسند صحافیوں اور دانشوروں نے بتایا کہ کیسے مادر ملت کو ملک کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر نے غدار قرار دیا اور انہیں بھارت اور افغانستان کی ایجنسیوں کا ایجنٹ قرار دیتے ہوئے ان کے کردار کو متنازع بنایا۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے اس الیکشن میں کھلے عام ریاستی وسائل کے بے درے کے استعمال سے انتخابات میں کھلی دھاندلی کی گئی، اور ریکارڈ کے لیے یہ کہنا لازم ہے کہ یہ تمام حقائق اپنی جگہ پر نہ صرف درست ہیں بلکہ پاکستانی سیاست میں ہونے والی سیاہکاریوں کا اولین باب ہیں۔ تاہم تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے وزیر اعظم فیروز خان نون کی حکومت سے سیاسی ناراضگی کے باعث ایوب خان کے مارشل لاء نافذ کرنے اور اس وقت کی حکومت کو چلتا کرنے کے اقدام کو سراہا تھا، اور اس اقدام کی تعریف بھی کی تھی۔ ان کی سیاسی زندگی کا یہ پہلو اتنا پوشیدہ ہے کہ فوجی حکومتوں کے بڑے بڑے حامی بھی محترمہ فاطمہ جناح کے اس کردار کے حوالے سے خال خال ہی بات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جب بھی اس سے متعلق بات کی جاتی ہے اسے سیاق و سباق سے ہٹا کر اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ملک کے معروف صحافی اور اینکر حامد میر نے اس موضوع پر بات کی ہے۔ انہوں نے جنگ اخبار کے لیے لکھے گئے اپنے کالم رسوائی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ اور تحریک پاکستان کی ایک مرکزی شخصیت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے روا رکھے جانے والے سلوک پر سے پردہ تو اٹھایا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے موجودہ حکمران جماعت سے بظاہر منسوب افراد ان کے خلاف پروپیگنڈا میں مصروف ہیں۔ ایوب خان کے مارشل لاء کی فاطمہ جناح کی جانب سے حمایت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک ان کی طرف سے ایوب خان کے مارشل لاء کی حمایت کا تعلق ہے تو اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کو اسکندر مرزا اور وزیر اعظم فیروز خان نون سے یہ شکوہ تھا کہ انہوں نے کشمیری رہنماؤں چودھری غلام عباس اور کے ایچ خورشید کو گرفتار کر لیا تھا۔ کے ایچ خورشید کو وہ اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ مادر ملت نے کے ایچ خورشید کو اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھجوایا تھا اور اپنی رہائش گاہ پر ان کے ولیمے کا اہتمام کیا تھا۔ وہ کشمیری رہنماؤں کی گرفتاری کو قائد اعظم کے نظریات سے بے وفائی سمجھتی تھیں، لہٰذا جب کے ایچ خورشید کو گرفتار کرنے والی حکومت برطرف ہوئی تو فاطمہ جناح نے اس کا خیر مقدم کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ ایوب خان نئے انتخابات کرانے کے بجائے خود اقتدار پر قابض رہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایوب خان کی شدید مخالفت شروع کر دی۔ گو کہ حامد میر نے محترمہ فاطمہ جناح کی ایوبی مارشل لاء کی حمایت کا جواز مہیا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس حوالے سے یہ بات اصولی ہے کہ مارشل لاء کا نفاذ کسی بھی صورت قابل قبول یا سراہے جانے کے قابل نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ کسی بھی شخصیت یا حکمران کی سیاسی خوشنودی یا ذاتی تسکین کا باعث بنے۔ یہاں پر بے نظیر بھٹو کا ذکر نہ کرنا موضوع سے ناانصافی ہوگی کہ جب انہوں نے 1999 میں نواز حکومت کے خلاف پرویز مشرف کے مارشل لاء کی حمایت کرتے ہوئے اسے معزول ہونے والی حکومت کا درست انجام قرار دیا تھا، جبکہ جلد الیکشن کرانے پر زور دیا تھا۔ اسی طرح نواز شریف کی سیاسی پیدائش کو چھوڑ بھی دیا جائے تو وہ بے نظیر کی حکومت کے خلاف چور دروازوں کے عقب میں قائم کالی بستی کے مکینوں سے قصب فیض کرتے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نزدیک بابائے جمہوریت کہلانے والے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نہ صرف جنرل ایوب خان کی کھل کر حمایت کی بلکہ ان کے وزیر بھی رہے۔ بعد ازاں جب ان کا ایوب خان سے تاشقند معاہدے کے باعث اختلاف ہوا تو انہوں نے ان کے خلاف تحریک بھی چلائی۔ یہ تحریک بنیادی طور پر طلباء اور مزدوروں کی تحریک تھی، لیکن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب یحییٰ خان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو بھٹو صاحب نے بھی اس اقدام کو سراہا۔ ان کے انٹرویو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ اسے اسکرین کے بائیں کونے میں کھلنے والی پٹی پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی 1999 سے لے کر 2002 تک جنرل مشرف کے بھرپور حمایتی تھے اور ان کے ریفرنڈم میں پولنگ ایجنٹ تک بنے، لیکن بعد ازاں وزارت عظمیٰ نہ ملنے پر جنرل مشرف سے ناراض ہو گئے اور راہیں جدا کر لیں۔ یہ تمام پاکستان کی سیاسی تاریخ کے شرمناک باب ہی کہلائے جا سکتے ہیں جن کی وجہ سے آج تک پاکستان وہ منزل نہیں پا سکا جس کا خواب اس کے رہبر اعلیٰ نے دیکھا تھا۔ یہ درست ہے کہ ان تمام سیاستدانوں نے امریت کے خلاف مزاحمت بھی کی ہے اور اس کے ہاتھوں بہت سا نقصان بھی برداشت کیا ہے، لیکن شاید وہ وقت پر مزاحمت کرتے اور وہ نقصان جو بے پناہ فائدے اٹھانے کے بعد اٹھایا گیا وہ اصولوں پر قائم رہتے ہوئے وقت پر اٹھانے کو تیار ہوتے تو آج ہماری تاریخ کچھ مختلف ہوتی۔